بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی دنیا بنائی اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دی تھی تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور قیامت سے قبل توبہ کر لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے بہت سی پوری ہو چکی ہیں جو کہ بڑی پیشن گوئی یا ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئی ہیں۔ ان پیشن گوئیوں میں سے ایک بڑی پیشن گوئی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں ایک خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام صرف مکہ اور مدینہ کی طرف سمیٹ جائے گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو اپنے عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ان کی حکومت تمام روز زمین پر ہوگی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ ارکہ بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں میں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم زیادتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھن چکی ہوگی، حالات بدتر سے بدتر ہو جائیں گے اور ہر طرف میں حکومت پر بیٹھنے والے رہنما طاغوت کے اطاعت کرنے والے ہوں گے جو ظلم و زیادتی کریں گے اور عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی۔ لیکن ان تاریخ دور میں ایک نور پھوٹے گی، بالکل اسی طرح جیسے عرب میں زمانہ جاہلیت میں کفر و شرک کیا کرتے تھے اور پوری دنیا میں ظلم و سرکشی کا بول بالا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، لیکن اسی طرح قرب قیامت کے ان بدترین حالات میں امام مہدی کو مبعوث فرمائیں گے۔ لہٰذا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے کہ عراق والوں کے پاس روپیہ اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجمیوں کی جانب سے ہوگی۔ پھر کچھ دیر بعد خاموش ہونے کے بعد وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا کہ اہل روم کی جانب سے ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کی ابتدائی مدینہ میں ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل مسلمانوں کی مالی حالت بھی زیادہ خراب ہو چکی ہوگی اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ کھانے کے محتاج ہو چکے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا؟ اس کے متعلق مسترد احکام کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکل ہوگی، لہٰذا حاجیوں کو لوٹا جائے گا، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا یعنی امام مہدی بھی وہاں سے چلے جائیں گے اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ امام مہدی اس کو پسند نہیں کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ بیعت کرنے والوں میں سے زمین آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ جب لوگ بھاگ بھاگ کر امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے، چنانچہ لوگ امام مہدی سے کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام مہدی کہیں گے کہ افسوس تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیان کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگو جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں۔ لہٰذا امام زمانہ مہدی علیہ السلام کو لوگ ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔
آپ امت مسلمہ کے رہنما ثابت ہوں گے۔ دراصل امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، جن میں دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق سے ایک عظیم آگ کا نکلنا جس کی پیشن گوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ لہٰذا ان نشانیوں کے پورا ہو جانے کے بعد مسلمان خود اس انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دلانے والا رہنما قریب ہی آنے والا ہے۔ احادیث میں امام مہدی کا حلیہ اور شکل تفصیل سے بیان ہوا ہے، لہٰذا حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوگے، روشن اور کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، اور روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری پڑی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر اقتدار رہیں گے، اور روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے چہرے مبارک کی رنگت عربی اور جسمانی شناخت اسرائیلی ہوگی۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں آپ کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک پیغمبر ہونے کے باوجود امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لشکر سمیت روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے اور اس سے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ پہلے تشریح عقیدہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور آپ امام حسن بن علی عسکری کے بیٹے ہیں جو امام علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے تھے۔ امام مہدی اب غیبت میں ہیں اور زندہ ہیں، یعنی ان کی عمر حضرت خضر عیسیٰ علیہ السلام کی طرح لمبی ہے اور وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔